السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، مشہور مصنف اور عالم دین خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ اہل علم اس بات سے واقف ہیں کہ علمی دنیا میں ان کی شخصیت کافی شہرت رکھتی ہے۔ درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی کتابوں میں سے ایک اہم ترین کتاب الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 225 پر مشہور لغوی اور ادیب امام اصمعی کی بات کو ذکر کیا ہے۔ امام اصمعی وہ بھی محتاج تعارف نہیں ہیں، شائقین ادب ان سے بخوبی واقف ہیں۔ ان کی مشہور ترین کتاب غریب الحدیث ہے، اسی طرح کتاب الامثال بھی ہے، اور ادب کے موضوع پر، نحو کے موضوع پر ان کی بے شمار کتابیں دنیا کی لائبریریوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ امام اصمعی کی وفات سن 216 ہجری میں ہوئی، جیسا کہ صاحب وفایات العیان نے ذکر کیا ہے۔ امام اصمعی کے حوالے سے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ کسی عالم کے اندر یا کہ کسی طالب علم کے اندر چار اوصاف کا، چار خصوصیتوں کا پایا جانا ضروری۔ چار خصوصیتیں اگر عالم دین کے اندر پائی جاتی ہیں، اسی طرح چار الگ خصوصیتیں کسی متعلم کے اندر پائی جاتی ہیں، طالب علم کے اندر پائی جاتی ہیں، تو پھر دونوں اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ عالم دین کا مقصد طالب علم کو علم پہنچانا ہوتا ہے، تدریس ہوتا ہے۔ اگر چار اوصاف پائے جاتے ہیں تو عالم اپنے مقصد میں کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اسی طرح چار ایسے اوصاف ہیں جو اوصاف اگر طلبہ میں پائے جائیں تو طلبہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ علماء کے اندر اور اساتذہ کے اندر وہ کون سے اوصاف ہیں جو پائے جانے چاہیے؟ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے جن اوصاف کا تذکرہ کیا ہے، اس میں سب سے پہلا وصف جو ایک استاد کے اندر ہونا چاہیے، ایک عالم دین کے اندر ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ شعور پایا جائے۔ عالم دین استاد باشعور ہو، عقل مند ہو، دانش مند ہو، اور عقل مندی سے طالب علم کو علم و عمل سے ہم آہنگ کریں۔ اگر استاد کے اندر شعور اور آگہی نہیں پائی جائے گی تو پھر اپنی تدریس میں اور طالب علم کو علم پہنچانے میں اور اس کے دل میں علم کو اتارنے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح استاد کے اندر، ایک اچھے استاد کے اندر بقول امام اصمعی کے دوسرا وصف صبر و تحمل کا پایا جانا ہے۔ اگر استاد صابر نہیں ہوگا، متحمل مزاج نہیں ہوگا تو پھر معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ خود استاد پریشان ہو جائے گا، اس کے اندر تھکاوٹ اور بددلی پیدا ہو جائے گی، اور وہ اپنے مشغلے سے
جو اس کا مشغلہ تدریس کا مشغلہ ہے اس سے وہ متنفر ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک استاد کو تحمل مزاج ہونا چاہیے اور اسی طرح صابر ہونا چاہیے، صبر و ضبط سے اسے کام لینا چاہیے تاکہ تھکاوٹ اس کے اندر نہ ہو، ملل نہ ہو، اور وہ تدریس سے دل برداشتہ نہ ہو، گھبراہٹ محسوس نہ ہو۔ اسی طرح ایک اچھے استاد کو طلباء کے حق میں نرم گوشہ اختیار کرنا چاہیے، رفق کی صفت اس کے اندر پائی جانی چاہیے، محبت کا جذبہ اس کے اندر پایا جانا چاہیے تاکہ طالب علم کو علم سے ہمکنار کر سکے، اس کی اچھی تربیت کر سکے۔ اگر اس کے اندر رفق کا مادہ نہیں پایا جائے گا تو طالب علم ہو سکتا ہے کہ جس شوق سے وہ علم حاصل کرے وہ شوق اس کے اندر سے ختم ہو جائے اور بجائے علم کو محبوب سمجھنے کے اس کو ناپسند سمجھنے لگے یا ناپسند کرنے لگے۔ اس لیے ایک استاد کو بہرحال نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، نرم گوشہ اس کے اندر ہونا چاہیے، نرمی اس کے اندر پائی جانی چاہیے، بہت زیادہ شدت، بہت زیادہ غلظت اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ بسا اوقات یہ چیزیں سختی استاد کے اندر ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ ایک ہی رخ اس کا ہو اور ہمیشہ سخت رویہ ہی اختیار کرے، یہ مناسب نہیں۔ اسی طرح امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھا وصف جو کہ عالم دین کا بیان کیا ہے وہ یہ کہ وہ علم کے دینے میں سخی اور فیاض ہو، بخیل نہ ہو۔ اگر اس کے اندر علم کے معاملے میں جود و سخا، فیاضی نہیں پائی جائے گی تو طلباء کو صحیح طور پر وہ علم سے، تعلیم سے آراستہ نہیں کر سکے گا۔ اور ایک طالب علم کو جتنا استاد سے فائدہ ہونا چاہیے، اس عالم دین سے فائدہ ہونا چاہیے، اس قدر اسے فائدہ بہم نہیں پہنچ پائے گا۔ اس لیے علم کے معاملے میں ایک استاد ہمیشہ فیاض واقع ہوتا ہے، بخیلی سے کام نہیں لیتا ہے، کاتم علم کو چھپانے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ چار اوصاف تھے جو امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح متعلم کے اندر بھی چار صفتوں کا پایا جانا ضروری ہے تاکہ وہ صحیح طور سے اور کما حقہ ایک اچھا طالب علم بن سکے، اپنے استاد سے علم سیکھ سکے۔ سب سے پہلا وصف جو ایک طالب علم کے اندر، متعلم کے اندر ہونا چاہیے وہ یہ کہ طالب علم کو حریص ہونا چاہیے، علم کا شوقین ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر حرص نہیں ہوگا تو وہ علم کو صحیح طور سے نہیں سمجھ پائے گا، یا ایک جو دلی میلان اس کا ہونا چاہیے تعلیم کی طرف، وہ دلی میلان بھی اس کے اندر موجود نہیں ہوگا۔ اور جب دل تعلیم کے حصول پر آمادہ نہ ہو تو لاکھ کوئی اپنے آپ کو ہلکان کرے، پریشان کرے، علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایک اچھے طالب علم کی سب سے بڑی صفت یہ ہوتی ہے کہ علم کے معاملے میں وہ حریص ہوتا ہے، اس کے اندر حرص پایا جاتا ہے، شوق اور رغبت پائی جاتی۔ آج یہ چیزیں بالخصوص حرص کا جو معاملہ ہے طلباء کے اندر بہت کم ہے، تقریباً مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ زور زبردستی سے علم حاصل نہ کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کو علم دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے طلباء کے اندر حرص کی صفت پائی جانی چاہیے۔
اسی طرح دوسرا جو وصف ہے ایک اچھے طالب علم کا، جو امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اور میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ دلی میلان بھی ہونا چاہیے تعلیم کی طرف، علم کی طرف۔ اگر دلی میلان اس کا نہیں ہے تو پھر علم کا سمجھنا اس کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ آج دیکھیں بہت سارے طلباء کلاسوں میں ہوتے ہیں اور ان کا دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے، جسماً وہ حاضر ہوتے ہیں اور قلباً وہ غائب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اساتذہ کی باتیں جو اسے سمجھ میں آنی چاہیے وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی لیے دوسرا جو وصف ہے وہ یہ کہ ایک طالب علم یہ کہ اپنے دل و دماغ سے علم کی طرف مائل ہو، اس کا میلان پایا جائے تاکہ وہ صحیح طور پہ معلومات کو سمجھ سکے اور اس کو حفظ بھی کر سکے، یاد بھی کر سکے۔ اگر صحیح طور پہ وہ سمجھے گا نہیں تو پھر ٹھیک سے وہ یاد بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح تیسرا جو وصف ہے وہ یہ کہ ایک اچھے طالب علم کو بہت ساری معلومات حفظ کرنی چاہیے۔ حفظ کا معاملہ بھی آج مدارس و جامعات کے اندر کم ہوتا جا رہا ہے۔ صرف ورق گردانی کر لینا کافی نہیں ہے، مطالعہ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی اہم اقتباس ہے اور اہم اگر متن ہے تو اس کو ازبر بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف کو بہت ساری کتابیں زبانی یاد ہوتی تھیں۔ اس معاملے میں ہم کچے واقع ہوئے ہیں، اس لیے حفظ کے معاملے کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ طالب علم کا ایک اہم وصف ہے کہ وہ معلومات کو، دروس کو، اسباق کو اور اہم چیزوں کو، اہم معلومات کو، چاہے وہ عربی زبان سے متعلق ہو، اردو زبان سے ہو، انگریزی زبان سے ہو، جس زبان میں بھی آپ قدرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کمال پیدا کرنا چاہتے ہیں، صلاحیت بنانا چاہتے ہیں، تو زبان کی بہت ساری چیزوں کو آپ کو زبانی یاد کرنا ہوگا، آپ کو رٹنا پڑے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو رٹی ہوئی چیزیں ہیں انہیں سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اپنے ساتھیوں کے ذریعے، اپنے اساتذہ کے ذریعے اور ان لوگوں کے ذریعے جو ان معلومات کو سمجھتے ہیں۔ وقت لگانا ہوگا۔ اگر شروحات کی ضرورت ہے سمجھنے کے لیے تو شروحات تک پہنچنا ہوگا اور شروحات کو پڑھنا ہوگا تاکہ آپ ان چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ اسی طرح ایک متعلم کا چوتھا وصف جو امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ ایک طالب علم بھی عاقل ہوتا ہے اور اس کو ہونا چاہیے، دانشمند ہونا چاہیے، باشعور ہونا چاہیے، تاکہ وہ تعلیم کی اہمیت کو، اسباق کی اہمیت کو، معلومات کی اہمیت کو سمجھ سکے اور اس کو اپنے ذہن و دماغ میں جگہ دے سکے۔ یہ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کی چند باتیں تھیں جس کا تعلق اساتذہ سے تھا، طلباء سے تھا، کہ 4 اوصاف اساتذہ کے اندر ہونے چاہیے اور اسی طرح 4 اوصاف طلباء کے بھی اندر ہونے چاہیے۔ اگر دونوں کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں گے تو انشاءاللہ اساتذہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے اور طلباء بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ اور ان چیزوں کو جیسا کہ میں نے عرض کیا، امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مائے ناز کتاب، مشہور کتاب الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع کے صفحہ نمبر 225 پر ذکر کیا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے آپ اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کتاب کا مراجعہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعلیم اور علم سے متعلق مزید کچھ باتیں آئندہ کی ویڈیو میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کا خادم بنائے۔
دین اسلام کا سپاہی بنائے اور علم و عمل سے ہمیں اور آپ کو منور اور معمور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔